اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا اور کیوں حکم دیا کہ میرے ایک بندے کو جا کر تلاش کرو جو وہاں رہتے ہیں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور ان سے ملاقات کر کے کیا ان سے پوچھا اور کیا ان سے سیکھا۔ اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے علم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرح منسوب کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور ان کو تلاش کریں اور ان سے علوم تکوینیات کے بارے میں سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دیں، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ شخص آپ کو مل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلی کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاوند دونوں لیٹ گئے اور گہری نیند میں سونے لگے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ وہیں بنا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں کسی نے ایک خط کھینچا ہو یا کوئی ایک لکیر کھینچی گئی ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے تھے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کر گئے جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ
اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں؟ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی سے اتر کر اپنی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا ہے، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت یعنی مہمان نوازی نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیرنے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس سے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جس سے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نتیجے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان پر رحمت کرے، کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کمی کی جتنا اس چڑیا نے دریا سے کمی کی۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنا نہیں، خواہ برسوں تک چلتے رہو۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گیا، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، اور وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی، اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیں
تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیوں کر سکتے ہو۔ یہ تو میرے پیارے دوستو اسی طرح کا مفہوم ہم نے پہلے آپ سے مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور اسی طرح کی جو احادیث مبارکہ میں ان واقعات کا ذکر ہوا ہے ان کے حوالہ جات بھی ہم آپ کو یہ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ حدیث کی کتاب کے ساتھ ساتھ حدیث نمبر بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو میرے پیارے دوستو اگر یہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔